امریکہ کی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی، خطرے میں پڑنے لگی جنگ بندی، ٹرمپ دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے پر تل گئے، آبنۂ ہرمز میں ناکہ بندی کا آغاز کر دیا، ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل یا خارج ہونے والے تمام ملکوں کے جہازوں پر پابندی لگا دی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر دھمکی لگائی، کوئی جہاز امریکی ناکہ بندی کے قریب آیا تو اسے فوری تباہ کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، آبنۂ ہرمز بند کرنا شروع کر دی ہے۔ دعویٰ کیا کہ بہت سے ملکوں نے ناکہ بندی کے لیے رابطے کیے ہیں۔ مذاکرات پر کہا ایران کے ساتھ بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر بات نہ ہو سکی۔ I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. آبنۂ ہرمز میں پابندی میں خلیج عرب اور خلیج عمان میں واقع تمام ایرانی بندرگاہیں شامل ہیں۔ امریکی افواج غیر ایرانی بندرگاہوں کی جانب جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اہم بیان، رائٹرز کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ بلاک ایریا میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے کسی بھی جہاز کو پیشگی اجازت درکار ہوگی، بصورت دیگر اسے روکنے، جہازوں کو راستہ بدلنے یا تحویل میں لینے کی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور یہ پابندی تمام جہازوں پر لاگو ہوگی چاہے ان پر جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو۔ آبنۂ ہرمز کے ذریعے غیر ایرانی مقامات کے لیے معمول کی غیر جانبدار آمد و رفت متاثر نہیں ہوگی۔ امریکی اقدام سے خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور کشیدگی پر عالمی سطح پر تشویش بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ترجمان ایرانی فوج نے خبردار کر دیا، کہا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں، بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کی بندش کا احمقانہ فیصلہ، اقوام عالم پھٹ پڑے۔ چین نے واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی اور جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت پوری عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تنازعات کو جنگ کے بجائے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے گا۔ روس کا آبنۂ ہرمز کی ممکنہ امریکی ناکہ بندی پر تشویش کا اظہار، خبردار کیا امریکی اقدام کے عالمی منڈیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان نے کہا فیصلے کے کئی پہلو ہیں اب بھی غیر واضح ہیں۔ برطانوی وزیراعظم نے آبنۂ ہرمز کی مسلسل بندش کو شدید نقصان دہ قرار دیا۔ آسٹریلوی وزیراعظم کہتے ہیں آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر کا بھی ٹرمپ کو ناکہ بندی سے باز رہنے کا مشورہ، آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری بحالی پر زور دیا۔ فرانس نے آبنۂ ہرمز سے آزاد اور محفوظ بحری آمد و رفت ناگزیر قرار دے دی۔ اعلان کیا فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کر آئندہ دنوں میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کریں گے۔ اسپین نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کو بے معنی قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کے کچھ معاملات اٹکے ہیں، حل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے پرامید ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے وفود آمنے سامنے بیٹھے، پاکستان کو جنگ کے بادلوں کو امن میں بدلنے کا موقع ملے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔ امریکی اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے، دونوں صدور کا مشکور ہوں۔ شہباز شریف بولے پاکستان کو وہ عزت ملی جو تاریخ میں کسی کو نہیں ملتی۔ وزیراعظم نے اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر قرارداد تشکر منظور کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کینیڈا کے وزیراعظم کا رابطہ، پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کو سراہا۔ شہباز شریف کو جاپانی ہم منصب کا فون، امریکہ اور ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور جاپان کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جاپانی وزیراعظم نے پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی اور جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا۔ جاپانی وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا۔
عباس عراقچی کا سعودی اور قطری وزرائے خارجہ سے رابطہ، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال، خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر بات چیت کی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کسی بھی وقت جنگ بندی ختم اور حملے شروع کرنے کا اعلان۔ نتنیاہو نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، 2 ہفتوں کی جنگ بندی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے۔ امریکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے تحت ایران نے آبنۂ ہرمز کو کھولنا تھا، جو ایران نے نہیں کیا۔ اسرائیل ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ چین کی جانب سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف، دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ اسحاق ڈار کے چینی اور برطانوی ہم منصب سے رابطے، امریکہ ایران براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال، خطے میں امن استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ جلد ہی $4 سے $5 فی گیلن ایندھن کی قیمتوں کو یاد کرو گے، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا ٹرمپ پر طنز اور نئی وارننگ، کہا ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی عوام پر اثر انداز نہیں ہوتی، آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا لیکن امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا، ہم معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، نیک نیتی کا جواب نیک نیتی اور دشمنی کا جواب دشمنی ہوتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے آبنۂ ہرمز پر ناکہ، تیل کی قیمتیں پھر اوپر جانے لگیں، خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی، برنٹ خام تیل $101، WTI $102 فی بیرل سے زائد میں فروخت۔ UAE مربن خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ $98 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ نیوزی لینڈ، جاپان، کوریا، ہانگ کانگ کے اسٹاک ایکسچینج 1% سے زائد گر گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی، 100 انڈیکس میں 6,600 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,60,591 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکیہ کو نیا دشمن قرار دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا، اسرائیل کسی دشمن کے بغیر خود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسلام آباد مذاکرات میں کسی معاہدے تک نہ پہنچنے کے باوجود دونوں فریق جنگ بندی کے حصول کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ دنوں کے اندر مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں، کچھ دنوں کے اندر مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ علاقائی ممالک امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے امکانات موجود۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران امریکہ کے مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا، مذاکرات کے حوالے سے مثبت باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ظاہر کرنے کی متنازع پوسٹ حذف کر دی۔ صدر ٹرمپ نے مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کے جنگ مخالف بیانات پر تنقید بھی کی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، پوپ کی خارجہ پالیسی انتہائی خراب ہے، پوپ لیو کے بڑے مدعا نہیں ہیں، ہم ایسا پوپ نہیں چاہتے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے خوفزدہ نہیں، جنگ کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ پوپ لیو نے ٹرمپ کو جواب دے دیا، کہا کہ انجیل کے پیغام کا غلط استعمال ٹھیک نہیں، امن اور مکالمے کو فروغ دیتا رہوں گا، ٹرمپ کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، بہت معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کسی نہ کسی کو کھڑے ہو کر یہ کہنا ہوگا کہ اس سے بہتر راستہ بھی موجود ہے۔ امریکی صدر کی پوپ لیو کی توہین، ایران کی ٹرمپ کے رویے کی مذمت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، عظیم قوم کی جانب سے پوپ اعظم لیو کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کسی بھی شخص کے لیے قابل قبول نہیں۔
جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملوں اور اسرائیلی کارروائیوں میں شدت، اسرائیلی بمباری سے 12 افراد شہید، کئی زخمی، گھروں اور ایک اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ حملے، فوجیوں سمیت متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا ایک ہفتے میں حزب اللہ کے 250 ارکان کو شہید اور بنت جبیل پر قبضے کا دعویٰ۔ عوامی خدمت نے پنجاب کا منفرد اعزاز، وزیراعلیٰ پنجاب نے بلا معاوضہ سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز نے لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے گاڑیوں کی چابیاں ڈرائیورز کو دیں۔ مریم نواز نے کہا، کسی بھی پیارے کے بچھڑنے کے دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ پاکستان کو سفارتکاری کے میدان میں دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ وزیراعظم، نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا پاکستان میں انعقاد بہت بڑی کامیابی۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران بھارتی میڈیا پریشانی میں مبتلا رہا۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کی نحوست ہنگیری کے وزیراعظم کو لے ڈوبی۔ وکٹر اوربان کے 16 سالہ مطلق العنان اقتدار کا خاتمہ، فلسطینی کاز کے پرجوش حامی قدامت پسند اپوزیشن لیڈر پیٹر مارگیاردو تنہائی 2/3 اکثریت سے کامیاب۔ وکٹر اوربان کے دور میں کیے گئے تعلیم اور صحت کے شعبوں کے متنازع فیصلے واپس لیے جائیں گے، پیٹر میگیار کا وعدہ۔ کراچی میں گیس بحران، عوام پریشان، شہر کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے گیس بندش، عوام دوہرے عذاب میں مبتلا۔ لائنز ایریا، لیاری، PNT کالونی، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا سمیت کئی علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، شہری لکڑیاں جلا کر اور مہنگے داموں سلنڈر خریدنے پر مجبور۔ لاس کے علاقے تھور گوئی میں پولیس پر فائرنگ، 3 اہلکار شہید۔ پولیس ٹیم علاقے میں افیون کی فصل تلف کرنے کے لیے کارروائی میں مصروف تھی۔ DSP فقیر محمد سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پہنچ گئی۔ کراچی والوں نے بھی کافی سارے لوگوں نے کہا ہے، تو میں PM صاحب سے دوبارہ اگلے دنوں میں مل کے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف دنیا میں کیا حالات ہیں، آئل کا کیا کرائسس ہے، تو اس کو دیکھ کے کچھ درمیانہ فیصلہ کرتے ہیں، بٹ میں PM صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا۔ ہمارا سٹانس کچھ اور ہے، ان کے پیٹرول پمپس پہ لائنیں لمبی ہیں، وہاں پہ فیول کی شارٹیج ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ کوشش بھی یہی ہے کہ امن ہو جائے، اور اسی کی کوششیں کر رہے ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہیں، چاہے فیلڈ مارشل ہیں، چاہے DPM ہیں، کوئی بھی ہیں، ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے۔ PSL میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ملنے کا امکان، چیئرمین PCB نے خوشخبری سنا دی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، وزیراعظم سے شائقین کو PSL دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آنے کی درخواست کروں گا۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سب امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور PSL کے دلچسپ مقابلے جاری، ٹورنامنٹ میں قابل شکست پشاور زلمی نے ایک اور کامیابی سمیٹ لی، ملتان سلطانز کو 24 رن سے شکست دے دی۔ 92 رنز کے تعاقب میں ملتان کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنا پائی۔ سفیان مقیم کی شاندار بولنگ، 3 شکار کیے۔ پہلے کھیلتے ہوئے پشاور زلمی نے 6 وکٹوں پر 196 رنز بنائے تھے۔ پشاور کی جانب سے کشل مینڈس نے 68 اور محمد حارث نے 38 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی۔